جو کہیں کہ جو خیر کا متلاشی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی باتیں الہام فرماتے ہیں۔ اگر ایک مکھی شہد بنانا چاہتی ہے انسانوں کے نفع اور شفا کے لیے تو اللہ تعالیٰ مکھی کو وحی کرتے ہیں۔ تو آپ بتاؤ، اگر انسان خیر کے ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر کی کتنی باتیں الہام کریں گے؟ انسان سوچو، اگر ایک مکھی جو جانور ہے اگر وہ انسان کے لیے خیر کا ارادہ کرتی ہے، شفا کے لیے کیا بنانا چاہتی ہے؟ شہد۔ جی ہاں، تو اس کے شہد بنانے کے ارادے پر اللہ تعالیٰ اس کو وحی کرتے ہیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ وحی کرتے ہیں، الہام کرتے ہیں اس کو کہ تجھے کہاں سے کیا چوسنا ہے، کہاں سے کیا لینا ہے، اور پھر یہ اپنے رب کی طرف تواضع کے ساتھ چلتی ہے اور جا کر پہاڑوں میں اور غاروں میں اور درختوں کی ٹہنیوں پر چھپا چھپا کر کہیں نہ کہیں شہد کا چھتا قائم کرتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے یہ بھی ہے جو اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ اس راستے میں اور اس میدان میں امانت داری کے ساتھ کام کرو۔ کیسے؟ امانت داری کے ساتھ کام کرو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہد کے چھتے کے نیچے بہت سی مکھیاں مری پڑی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شہد کے چھتے میں داخلے کا ایک راستہ ہوتا ہے، جہاں ایک مکھی وہ تعینات ہوتی ہے اس پر کہ اگر کوئی مکھی غلط چیز چوس کر لائے گی تو اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، بلکہ اس کو قتل کر کے مار کے گرا دیا جائے گا کہ تم غلط چیز لائی ہو، اور ہم یہاں انسانوں کی شفا کے لیے دوا تیار کر رہے ہیں اور تم غلط چیز لے کر آئی ہو۔ جو مکھی غلط چیز چوس کر آتی ہے اس کے لائی ہوئی چیز کی جانچ ہوتی ہے، اگر وہ چیز قابل قبول نہیں ہے تو پھر ایسی مکھی کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہاں سوچو تو صحیح۔ ہم تو اناب شناب جو چاہیں بیان کر دیں، جو چاہیں دیکھ لیں، جو چاہیں بات کر لیں، جہاں سے جو چیز ملے اسے لے آویں، صحیح غلط کی کوئی تمیز نہ ہو کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا لینا، کیا نہیں لینا، کچھ پتہ نہیں۔ اور وہاں اگر مکھی غلط چیز چوس کر آئی ہے تو اس کو اس چھتے میں داخلہ ہی نہیں ملتا۔ کیوں بھائی؟ سنا آپ نے؟ اس میں اس کو داخلہ ہی نہیں ملتا، پہلے اسے مار کر ختم کر دیا جاتا ہے اس کو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس عمل میں داخل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں، جو عیب تلاش کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں ان کی مثال سور خنزیر کی طرح ہے، جی ہاں، اور جو خیر کے متلاشی ہوتے ہیں ان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے۔ وہ انسانوں کی بھلائی اور انسانوں کی صحت اور انسانوں کی شفا چاہتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وحی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ تمہیں کہاں کہاں سے رس چوسنا ہے، کون کون سے درخت سے، کون کون سے پھل سے، کون کون سے پھولوں سے، وہ لا کر شہد تیار کرتے ہیں، اور اس میں اللہ نے فرما دیا ہے شفاء للناس۔ تو میں نے عرض کی ہے ایک بات کہ لوگوں کے اندر خیریں تلاش کرو اور خوبیاں تلاش کرو۔ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے، صحیح حدیث ہے۔ آپ نے بیت اللہ کو دیکھا اور قسم کھا کر کہا کہ تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے اور تیری تعظیم واجب ہے، لیکن میں تجھ سے کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے، ایک مسلمان کا مقام تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ ہے آپس کی اجتماعیت کے اسباب۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو، خرابیاں نہیں۔ ایک جنازہ لایا گیا نماز کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کسی نے کہ جنازہ آیا ہے، نماز پڑھاتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ لیکن جنازہ وہ اتنے برے آدمی کا تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا، اتنا برا آدمی تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات
گوارا نہیں تھی کہ آپ اس کی نماز پڑھائیں. فاطمہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ اس کی نماز پر مت آئیے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اس کی نماز پڑھا کے دفن کر دے گا اس کو، آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے. آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سامنے سے آ کر روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا صحابہ میں کہ بتاؤ بھائی تم میں سے کسی شخص نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مشیر خاص ہیں، آپ کے وزیروں میں ہیں، 2 وزیر ہیں آپ کے، ابو بکر و عمر، آپ کے مشیر خاص ہیں. آپ ان سے پوچھے بغیر کوئی کام کرتے نہیں تھے. اتنا قریب کا آدمی آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے، جی اس کی نماز مت پڑھائیے. یہ قریب والے کرتے ہیں، یہ دیکھیے یہ یوں ہے، یہ اس طرح ہے، آپ یہ نہ کیجیے، یہ کیجیے. آپ نے اس کے کہنے پر، حضرت عمر کے کہنے پر اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ بھائی سب بتلاؤ. حالانکہ جس کے بارے میں مشہور ہے کہ آدمی برا آدمی ہے، اس کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے، اس کی ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے. کوئی ایک نیکی، کوئی ایک خیر. کیوں؟ کیا اس اعلان کا کیا مقصد تھا؟ اس اعلان کا مقصد صحابہ کو اس بات کی تعلیم دینا تھا کہ اگر کسی آدمی کے اندر 99 خرابیاں ہیں اور صرف ایک خوبی ہے تو یہ ایک خوبی اس کی 99 خرابی پر غالب آئے گی اور اس ایک خوبی کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے گی. آپ نے اعلان کیا، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ یہ کہیں گے نہیں اس میں کوئی خیر ہی نہیں تھی. تلاش کرو، کچھ نہیں رہے گا. میں کیا عرض کروں، ہم مسلمان کے اندر اتنی خوبی تلاش نہیں کرتے جتنی خرابیاں تلاش کرتے ہیں. اور آپ نے اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ بھائی تم میں سے کس نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے صرف ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. دیکھیں یہ کوئی تہجد کا، تلاوت کا، بیان کا، خطاب کا، کسی میدان میں قتال کا کوئی عمل نہیں ہے. ایک انتظامی لائن کی چیز ہے کہ پہرا دیا ہے ایک رات. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہو ایک مرتبہ بھی، وہ کبھی جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے جہنم کی آگ کبھی نہیں دیکھے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی. فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کا کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو. ہاں یہ پوچھ سکتے ہو کہ جنازہ مشرک کا ہے یا مومن کا ہے، بس. اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں ایسی گندی ذہنیت اور گندی سیاست ہے کہ مسلمان کے جنازے، مسلمان کے پاس جانے میں سوچتا ہے کہ ابھی کیا خیال ہے، ہم جائیں یا نہ جائیں ان کے پاس. جی ہماری پارٹی میں نہیں ہے. لوگ کہیں گے آپ یہاں کیوں آ گئے؟ اگر ایک ایسا بدکار آدمی جو اپنی برائی میں مشہور ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازہ پڑھا رہے ہیں تمہارے کو پیچھے ہٹا کر، تو بتاؤ، سوچو. نعوذ باللہ، کیا اس زمانے میں کوئی مسلمان آپ سے افضل ہو سکتا ہے؟ اگر سارے کے سارے مسلمان بھی ابوبکر صدیق جیسے ہو جائیں تو ایک ادنا نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتے. سیدھی بات ہے. اور آپ ایسے آدمی کی نماز پڑھا رہے ہیں کہ جس کی نماز پڑھانا حضرت عمر کو